خوشی منا رہے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد۔ السلام علیکم حامد خان صاحب، آج سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر آپ کیا کہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تاریخی فیصلہ ہے جس نے آئین کی عملداری اور جمہوریت کی سربلندی کو آگے لے کے گئے۔ حامد خان صاحب، یہ فیصلہ اگر دیکھنے میں ہے تو یہ تو 11-2 سے نہیں بنتا یہ فیصلہ، کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے اور باقیوں نے بھی جو ہے ان کو مان لیا الیکشن کمیشن کی اس غلطی کو۔ دیکھیے، یہ ہر جج کا حق ہے کہ وہ اپنی اوپینین دے، لہٰذا اس میں نہیں ہم جائیں گے۔ میجورٹی نے جو فیصلہ کیا وہی سپریم کورٹ کا فیصلہ۔ تو اب یہ جو سنی اتحاد اور یا پاکستان تحریک انصاف کو یہ سیٹیں اب جلدی ان کو مل جائیں گی ضرب، اس کو کیا آئین و قانون کیا کہتا ہے؟ الیکشن کمیشن کب کرے گا اعلان؟ اس میں جو ٹائم لائنز دی ہیں اس کے مطابق کریں کیا ہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ اصل میں یہ جتنے کینڈیڈیٹ تھے یہ پی ٹی آئی کے تھے۔ 13 جنوری کے فیصلے کی غلط تشریح کرتے ہوئے ان کو آزاد ضبط کیا گیا۔ 41 کینڈیڈیٹس ہیں، وہ کس پارٹی کو جوائن کریں گے؟ نہیں، وہ تو انہوں نے کچھ کو ریکگنائز کریں، کچھ کو ٹائم دے دیا۔ اب یہ بتائیے گا کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ تو ایک قسم کا 11-2 کا فیصلہ ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں دیکھیے، جب یہ فیصلے ہمارے سامنے آ جائیں گے شارٹ آرڈر بھی خاصے طویل تھے تو پھر کوئی حتمی بات ہو سکے گی۔ اس وقت جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ آئینی ترمیم کرنا چاہتے تھے، ہماری سیٹیں ریزرو سیٹیں لے کر پیپلز پارٹی، PMLN، JUI، وہ یہ نہیں کر سکیں گے، ان کو شکست ہوئی ہے۔ جو مال غنیمت کے خواہاں تھے وہ آج خالی ہاتھ گھر گئے۔ سر، اس کی آئینی امپلیکیشن کیا ہے؟ بہت بڑی آئینی امپلیکیشن ہے۔ دیکھیے، الیکشن کمیشن بطور آئینی ادارہ اپنا رول ادا کرنے میں ناکام رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کے ممبران کو اپنے اوپر غور کرنا چاہیے، کیا وہ اس عہدے کے حقدار ہیں، کیا ان کو استعفیٰ دے کے گھر نہیں چلے جانا چاہیے تاکہ حقدار اس بڑے منصب پر بیٹھے۔ لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب الیکشن کمیشن کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور آئین اور قانون کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ لیکن الیکشن کمیشن کے وکیل سکندر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں فیصلے کی سمجھ نہیں آئی۔ یہ ہوتا ہے جی، جب شکست اتنی بڑی ہو تو ذہن مایوس ہو جاتا ہے۔ شکریہ جی۔ السلام علیکم ناظرین، سہیل خان سپریم کورٹ سے اس وقت آپ کے سامنے۔ آج اسی عدالت، معزز عدالت، پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے آج پاکستان تحریک انصاف کو فائنلی وہ حق دے دیا جو ان کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے محروم کر دیا تھا۔ سنی اتحاد کونسل کے کیس کے حوالے سے، سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے، پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑا فیصلہ سنا دیا۔ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو معطل کر دیا اور اب باقاعدہ طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ ہدایت کی ہے کہ تمام وہ جو پی ٹی آئی کے تمام جو امیدوار جو تھے، ریٹرن کینڈیڈیٹ جو تھے، ان کو وہ باقاعدہ طور پر ان کی شمولیت سنی اتحاد میں ان کو جائز قرار دی گئی ہے اور اب ان کو کہا گیا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کو تمام وہ مخصوص نشستیں جو ان کو محروم کر دیا گیا تھا ان کو وہ ملیں گی۔ اس وقت سید فخر الرحمان میرے ساتھ ہیں، میرے بڑے اچھے دوست ہیں، سپریم کورٹ کے سینئر رپورٹر۔ فخر، کیا صبح بھی ہم نے پروگرام کیا تھا اور ہم نے اپنے ناظرین کو بتایا تھا کہ یہ جو قانونی نکات ہیں اور جو دلائل تھے جو پاکستان تحریک انصاف کی وکیل کی جانب سے جو پیش کیے گئے تھے، آج انہی کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان شواہد کو دیکھتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج فیصلہ صادر کیا۔ تو کیا کہتے ہیں آپ اس فیصلے کے حوالے سے؟ دیکھیں، یہ جو فیصلہ ہے اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان مجرم ٹھہرایا گیا ہے اور جس طرح سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے اور یہ بہتر ہے ان کے لیے۔ انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی، صاف شفاف الیکشن جو تھے منصفانہ طور پر جو کرانے کی آئینی ذمہ داری تھی وہ الیکشن کمیشن نے پوری نہیں کی، اور جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف ایک رجسٹرڈ پارٹی تھی
اور سپریم کورٹ نے آج یہ فیصلہ صادر کر دیا کہ ریزرو سیٹس نہ صرف ان کو دی جائیں بلکہ جو ٹکٹ ہولڈرز تھے ان کو بھی پاکستان تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ سمجھا جائے. تو الیکشن کمیشن نے ایک طرح سے جو سمبل کا معاملہ تھا بلے کا، اس میں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس کو غلط ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا، اس کی غلط تشریح کی، اور اب نہ صرف ریزرو سیٹیں پی ٹی آئی کو جا رہی ہیں اور ان کی جو پارلیمانی اسٹرینتھ ہے وہ بھی بڑھ جائے گی. اور دوسرا یہ ہے کہ اب یہ ایک بہت بڑا آئینی سوال کھڑا ہو گیا ہے کہ الیکشن کمیشن جس نے پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن لڑنے سے روکا، اور اس کے حوالے سے ان کے اوپر بھی جو ہے وہ ایک آئینی ذمہ داری بنتی تھی جس کی وہ خلاف ورزی کے مرتکب پائے گئے ہیں. اور جیسا کہ مطالبہ کیا جا رہا ہے تو آئندہ چند دنوں کے اندر یہ جب چیزیں سامنے آئیں گی، جس طرح کہ 15 دن کا کہا ہے اور 7 دن کے اندر نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا کہا ہے سپریم کورٹ کے آرڈر میں کہ وہ پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے ان کو وہ پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کریں، انڈیپینڈنٹ نہیں. تو یہ سارا معاملہ جو ہے یہ اوور آل جو اس وقت 8 فروری کے بعد سے جو حکومت تشکیل پائی، جو وزیر اعظم کا الیکشن تھا اور جو اس کے بعد صدر کا الیکشن تھا، یہ ساری چیزیں جو تھیں اس کے اوپر ایک بہت بڑا آئینی سوال کھڑا ہو گیا ہے کہ جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہاں پر آئینی خلاف ورزی کی ہے تو اس کے بعد جو پروسیس ہوا ہے وہ بھی پھر غیر آئینی ہے. سپریم کورٹ کے میجورٹی ججز نے جس طرح سے جو سلمان اکرم راجہ کہہ رہے تھے کہ یہ ٹیکنیکلی 11-2 کا فیصلہ ہے، کیونکہ یہ بات تسلیم کر لی گئی میجورٹی کی طرف سے کہ یہ ریزرو سیٹیں پی ٹی آئی کی تھیں اور پی ٹی آئی ایک رجسٹرڈ پارٹی تھی. لہٰذا اب دیکھنا یہ ہے کہ اس فیصلے کی روشنی میں آئندہ چل کر کے پاکستان کا جو سیاسی منظرنامہ ہے اس کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. یقیناً یہ پاکستان تحریک انصاف کی حق اور سچ کے حوالے سے جو اسٹرگل تھی، آج سپریم کورٹ میں یہ جو فیصلہ آیا اس سے پورے ملک کے اندر ایک پازیٹیوٹی گئی ہے کہ پاکستان میں عدالتیں اور زندہ ضمیر کے جج موجود ہیں جنہوں نے آئین اور قانون کے تحت جو حلف اٹھایا تھا کہ وہ اس کے مطابق فیصلے کریں گے. آج انہوں نے وہ ذمہ داری پوری کی. اور فخر آپ کو بتا دوں کہ یہ جب فیصلہ سنایا جا رہا تھا تو جن 8 ججوں نے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ کیا وہ سارے مسکرا رہے تھے، بڑے پرسکون تھے. اور جو 2 جج صاحبان تھے جنہوں نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو جو ہے ان کو برقرار رکھا، جس میں جسٹس امین الدین خان، جسٹس نعیم اختر افغان، وہ تھوڑا افسردہ دکھائی دے رہے تھے. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائزی صاحب بھی بڑے افسردہ دکھائی دے رہے تھے. لہٰذا انہوں نے جو ان کے جو نیکسٹ جو آنے والے مستقبل کے چیف جسٹس ہیں ان سے وہ آرڈر پڑھ کر سنوایا. اور جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے بھی اپنا ان کا جو سیپریٹ نوٹ تھا وہ بھی پڑھ کر سنایا. انہوں نے بھی اس کے حالانکہ اپیلیں تو انہوں نے ڈسمس کی، لیکن انہوں نے یہ قرار دیا جو پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس کو کالعدم قرار دیا، اور جو پاکستان تحریک انصاف کی جو سیٹیں تھیں اس کے حوالے سے انہوں نے ان کے حق میں. اچھا، آپ دیکھیں کہ انہوں نے جتنی بھی منطق پیش کی ہے نا وہ ان 8 ججز کے کہیں پہ بھی سامنے ٹھہر نہیں رہی ہے، کیونکہ وہ جس طرح سے آئین کی تشریح کر رہے تھے یعنی ایک انا کا مسئلہ بنا کے کیا ہے. حالانکہ آئین کے آرٹیکل 51 کے تحت اور معاملات کو جب سپریم کورٹ نے اس کی تہ تک دیکھا ہے، الیکشن کمیشن نے جو ڈاکومنٹس پیش کیے اور پھر جو الیکشن کمیشن نے فراڈ کرنے کی کوشش کی، ڈاکومنٹ چھپانے کی کوشش کی، اس کو بھی آپ اب دیکھیں. جیسے سلمان اکرم راجہ نے اپنے جو دیٹ واز دا ٹرننگ پوائنٹ کہ اس دن جو سلمان اکرم راجہ نے جب بتایا کہ الیکشن کمیشن نے آپ کو وہ دستاویزات مہیا نہیں کی، اس پر کورٹ کافی کنونس ہو گئی تھی. فخر وہ خاص طور پر جی وہ ٹرننگ پوائنٹ بھی تھا. اور پھر میں نے جیسے آپ کو یہ کہا، ہم نے کہا تھا پچھلے بھی لوگ نے بھی کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر ملک کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی کے حوالے سے ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ حل ہوگا یا مزید صورتحال خراب ہو سکتی ہے. تو اب تو فخر وہ جو یہ جو ان کی خواہشات تھی کہ یہ لیجسلیشن کر لیں گے اور وہ تو بھی نہیں ہو سکتی. دیکھیں نا، قاضی فائز صاحب کی ایکسٹینشن کا ایشو تھا، صاحب کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے. تو جسٹس منصور علی شاہ نے نہ صرف اس سارے معاملے کو دفن کر دیا، سازش کو دفن کر دیا، بلکہ ملک کے اندر ایک سیاسی استحکام کی جانب ایک ایسا فیصلہ صادر کیا ہے جس سے اس کے اثرات آپ کو پورے ملک میں نظر آئیں گے. اور پاکستان جو ہے اوور آل جو نیشنل مینڈیٹ پہ 9 فروری کو ڈاکہ ڈالا گیا تھا، آج اس کا ایک حصہ اب دیکھیں فارم 45 کے حوالے سے بھی جو کہ معاملات ہیں اس کے اوپر بھی اس فیصلے کا بڑا اثر پڑے گا. تو فخر اب کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سیٹیں جو ہیں اور یہ جو کورٹ نے تو آرڈر بھی دیا ہے، تو میرے خیال میں اب تو
جو آج ان کے جو پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ نعرے بھی لگا رہے تھے عمران خان کو رہا کرو، عمران خان کا رہا کرو، تو اس فیصلے کے تناسب میں اب اس پر کیا اثر پڑے گا؟ کیا سابق وزیر اعظم عمران خان جو اس وقت پابند سلاسل ہیں اڈیالہ جیل میں، اس پہ کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیں یہ بہت بڑا فیصلہ ہے. پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک بڑی پارلیمانی سیاسی جماعت بن کے سامنے آئی ہے، اور اب اگر جیسے میں نے اسکندر جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل تھے، جب اس سے پوچھا تھا تو وہ تو کہہ رہے تھے ہمیں سمجھ نہیں آئی ہے فیصلے کی. تو ابھی مزید اگر اس کے اندر سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ جو ہارتے تو ان کو واقعی سمجھ نہیں آتی، جن کو شکست دیکھیں یہ اس وقت پاکستانی عوام کی، پاکستان کے آئین کی اور پاکستان میں قانون کی بالادستی کے حوالے سے بڑی مثبت پیش رفت ہے. اور جیسے میں آپ عمران خان کی بات کر رہے تھے، ان کے خلاف بھی بے بنیاد کیسز بنائے گئے ہیں. سب کو پتہ ہے، پوری دنیا پاکستان کو کہہ رہی ہے کہ آپ ملک کے اندر سیاسی استحکام لائے تاکہ سرمایہ کاری کے لیے راستہ کھلے. تو بہت بہتر ہوگا کہ اب جو سیاسی انتقام کا نشانہ عمران خان کو اور پاکستان تحریک انصاف کے ہزاروں کارکنوں کو بنایا گیا ہے، اس کو ختم کریں اور پاکستان کی ترقی کا سوچیں، پاکستان کو کس طرح آگے لے جانا ہے اس کا سوچیں. لیکن اگر وہی انا کے اس پر چلے تو پھر صورتحال جو ہے نا اور مزید خراب ہو سکتی ہے. بہت شکریہ فخر رحمان جان. ناظرین، تو جب یہ فیصلہ جو ہے کاپی ذرا مل جائے گی تو اس پر ہم آپ کو ڈیٹیل سے آگاہ کریں گے کہ کون کون سے جج جنہوں نے اس کے حق میں فیصلہ دیا، پاکستان تحریک انصاف کے کن بنیاد پر وہ فیصلہ دیا. ایک اور ویڈیو میں دوبارہ ضرور اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کروں گا. سہیل خان کو دیجیے اجازت. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.